وزیر اعظم عمران خان کے نئے انٹرویو میں پرانی باتیں، یہ بھی ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ ایک ہی بات کو دہرانے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر نقطہ آسان فہم ہو اور بات سادہ ہو اور غیر پیچیدہ ہو اور سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور بار بار دہرائی جائے، ہر موقع پہ بولی جائے، ہر تقریر کی زینت بنائی جائے، ہر بیان میں پیوست کی جائے اور ہر انٹرویو میں داغی جائے، تو پھر لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حربے کی پولیٹیکل کمیونیکیشن میں خاصی اہمیت ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے۔ اپوزیشن کے دنوں سے اس نے اپنا سیاسی پیغام سادہ اور مؤثر رکھا ہے، یعنی کہ چور ڈاکو چھوڑوں گا نہیں، رلاؤں گا، جیل میں ڈالوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر حکومت میں آ کر سادہ پن کے ساتھ کچھ اور زاویوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ہماری صحافتی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر خواہش خبر نہیں بنتی، چنانچہ تحریک انصاف بھی اپنی پرانی عادت سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکی اور اب ہر تقریر، ہر بیان، ہر پروگرام اور ہر انٹرویو میں صرف یہی سننے کو ملتا ہے۔ ناظرین، مگر موجودہ صورتحال میں اگر ہماری سیاست نے بند گلی سے نکلنا ہے تو اسے اس طرح کے بیان بازی سے آگے جانا ہوگا۔ اس ضمن میں کچھ عرصے سے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ ضرورت جو ہے اس وقت کی کہ ہم جو نیرو انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ جو ہیں ان سے ذرا بالا تر ہو کے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، وہ نیرو ہے نا ایز کمپیئر ٹو نیشنل انٹرسٹ پہ، تو اس کا نیشنل سلوشن نکلنا چاہیے۔ اس نیشنل سلوشن میں جب ڈیبیٹ ہوگی یا کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم جو ہے، میں تو ایک چیز جو ہے وہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، فی الحال یہ سب کچھ محض ایک خواہش ہے، ایک آئیڈیا ہے، مگر عملی طور پر اس پر کچھ خاص کام نہیں ہوا۔ ہر شخص چاہتا تو ہے کہ اس طرح کا ڈائیلاگ ہو، کیونکہ حل مذاکرات سے ہی نکلتے ہیں۔ کل کے پروگرام میں میں نے جب وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب اعظم سواتی صاحب سے مذاکرات کی ضرورت کے حوالے سے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا۔ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ جمہوریت کے اندر بات چیت جو ہے یہ کمزوری کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں، بغیر اپوزیشن کے جمہوریت نہیں چل سکتی، کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ دونوں پہیے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اور یہی سوال جب میں نے پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ سے کیا تو ان کے بھی کچھ ملے جلے خیالات تھے۔ ڈائیلاگ کا ایک نیا راستہ کھولنا پڑے گا کہ ہمیں ایک سنجیدہ ڈائیلاگ کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ دنیا کے اس تجربے میں لڑ کے، اور ہم پہلے بہت اپنا نقصان کر بیٹھے۔ میری ذاتی رائے میں سیاسی جماعتیں، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، ایک نئی ویکل کریٹ کرنی پڑے گی۔ یعنی ناظرین، سوائے چند سیاسی نابالغ لوگوں کے تقریباً ہر تجربہ کار سیاستدان یہ بخوبی جانتا ہے کہ بالآخر بات مذاکرات پر ہی آتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہی ہوگا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، حل ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حل تک پہنچا کیسے جائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا خاکہ رکھنا چاہتا ہوں، ایک خاکہ جس کے ذریعے ممکنہ طور پر مذاکرات کے عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ناظرین، مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں، چنانچہ یہ سیاسی کشیدگی فوری طور پر کم نہ بھی ہو، اس کی موجودگی میں بھی ڈائیلاگ کے پروسیس کو شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ معاملات بھی حل ہوتے ہیں، کوئی چٹکی بجائے تو نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ اس پروپوز ڈائیلاگ کے پروسیس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ٹریک 1 اور ٹریک 2۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے، ہمیں کچھ فوری مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نظام کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحات کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس ضمن میں ناظرین، ٹریک 1 کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ ٹریک کیا ہے؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ٹریک 1 جو ہے وہ سیاسی فریقین کے درمیان ہوگا۔ اس کی مکمل اونرشپ سیاستدانوں کے پاس ہوگی اور اس ٹریک کے ذریعے یہ ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس وقت کے بڑے اور سلگتے ہوئے مسائل جو ہیں ان کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایشوز۔ اگر آج کی کشیدہ صورتحال میں ناظرین ہم دیکھیں تو اس کی جو بنیاد ہے صورتحال کی، وہ دو ایشوز ہیں: انتخابی عمل پر عدم اعتماد
اور ایک متنازع احتساب کا عمل جو سیاسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب ان دونوں ایشوز سے نمٹنے کے لیے اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے ٹریک 1 کا 2 نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے میرے خیال میں: انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں ترامیم۔ اب پہلے ذرا انتخابی اصلاحات کا ذکر کر لیں۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے مستقل سیاسی مسائل کی بنیاد جو ہے وہ متنازع الیکشن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ الیکشن میں جو کامیاب ہونے والی جماعت ہے وہ کم اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کی جیت جو ہے وہ کسی گڑبڑ کا نتیجہ ہے، مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں بشمول سیاسی جماعتوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر 70 سال کے بعد بھی ناظرین ہم اپنے انتخابی عمل کو ریفارم نہیں کر سکتے تو پھر واقعی میں ہم اس نظام کے مستحق نہیں۔ مگر یہ ہو سکتا ہے اگر تمام فریقین اپنی ناک سے تھوڑا سا آگے دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اصلاحات اب ناگزیر ہیں۔ اس میں وہ تمام نکات شامل ہوں گے جن کا ہم الگ الگ ذکر کرتے رہتے ہیں، مثلا الیکٹرانک ووٹنگ یا 5 کی بجائے 4 سالہ ٹرم اور دیگر اس طرح کے ایشوز۔ لیکن یہ اصلاحات اتفاق رائے سے ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں ان پہ حامی نہیں بھریں گی تب تک یہ اصلاحات متنازع رہیں گی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم کی۔ ان سے جڑا ہے موجودہ احتسابی عمل جس پر اپوزیشن کو شدید اعتراض ہے۔ اگر ہم نے واقعی میں سیاسی طور پر بالغ ہونا ہے اور احتساب کے عمل کو حقیقت میں جو ہے وہ غیر جانبدار بنانا ہے تو پھر ہمیں ساتھ بیٹھ کر بغیر سیاسی الجھاؤ کے نیب قوانین کی ترامیم پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اس وقت یہ سلسلہ سیاست کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے، یہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ پاکستانی عوام کا دباؤ رہے گا کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کو شفاف اور غیر جانبدار بنایا جائے۔ اس ڈائیلاگ کے ذریعے ناظرین اس عمل کو ترجیحی بنیاد پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اگلے الیکشن سے پہلے ان 2 ایشوز پر سیاسی اتفاق رائے قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عملی اقدامات بھی اٹھا لیے تو پھر ہمارے بہت سے سیاسی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ کم از کم رولز آف دا گیم کا تعین تو ہم کر لیں گے، گیم اس کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ممبران۔ اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے ٹریک 1 میں حصہ کون لے گا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ اس کشیدہ ماحول میں ان انتہائی اہم معاملات پر مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں ایسے سیاستدان چاہیے جو تجربہ کار بھی ہوں، پارٹی میں سینئر لیول پر بھی ہوں، اپنے لیڈروں کا اعتماد بھی رکھتے ہوں اور تلخ زبانی سے گریز کرنے کا فن بھی جانتے ہوں۔ موجودہ حالات کے مد نظر ہمیں یہ مذاکرات حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان کرنے ہوں گے۔ میری نظر میں اور میرے تجربے کی روشنی میں اس ڈائیلاگ کے ممبر یہ لوگ ہونے چاہیے: حکومت کی طرف سے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، پرویز خٹک، فروغ نسیم، حماد اظہر اور اعظم سواتی، اور اپوزیشن کی طرف سے اس ڈائیلاگ میں حصہ لینے والے یہ لوگ ہونے چاہیے: شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، راجہ پرویز اشرف، شری رحمان، مولانا غفور حیدری اور حیدر ہوتی۔ ناظرین، مجھے احساس ہے کہ اس فہرست میں خواتین کی کمی ہے، اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے خواتین کو اتنی سیاسی ذمہ داری دی جا سکتی ہے کہ وہ اس قومی سطح کے ڈائیلاگ میں اپنی جماعت کی ایسا طریقے سے نمائندگی کر سکیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے چند اور ضروری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کس پلیٹ فارم سے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے موزوں جگہ ہے اس طرح کے ڈائیلاگ کے لیے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں ناظرین، یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا ٹریک 1 پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جو ماحول ہے وہ کشیدہ ہو چکا ہے، وہاں سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، اور اوپر سے فارمل رولز آف بزنس جو ہیں ان کی موجودگی میں بھی شاید یہ پروسیس جو ہے وہ کٹھن ہو جائے۔ اس لیے کم از کم ابتدائی مراحل میں یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ ایک انفارمل پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے اور انفارمل جگہ پر بھی ہونا چاہیے۔ بوقت ضرورت اس کو ایک باقاعدہ فورم بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ پبلک ہو یا پرائیویٹلی ہو۔ یہ ڈائیلاگ اگر ناظرین پبلک میں ہوگا
تو ہر جماعت اپنی سیاسی پوزیشن کی یرغمال ہو جائے گی، کوئی کھل کر بات نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شروع کے مراحل میں مذاکرات بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ جب ایک بنیادی مسودہ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا ہوگا اور اس پر مکمل پبلک بحث ہو سکے گی۔ چنانچہ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہماری قیادت اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس قیادت میں سیاسی چالاکی تو ہے، مگر کیا سیاسی دانشمندی بھی ہے؟